اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا میرا عنوان ہے سیلف انالیسس از دا سورس ٹو فائنڈ اللہ، یعنی کہ اپنی ذات کا تجزیہ معرفت الہی ہے، یعنی یا یوں کہہ لیں آپ اس کو کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر اپنی ذات کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ بہت سے صوفیہ اکرام اور مدثرین محققین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر اپنی ذات کو تسخیر کرنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ سب سے بڑا علم اپنی ذات کو جاننے کا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کو جان گئے تو پھر اللہ کو جان گئے۔ اس میں آیا ہے کہ جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، من عرفہ ربہ فقد عرفہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اللہ کو جانا۔ اور یہاں جاننے سے مطلب جو ہے وہ یہ اس طرح لیا گیا ہے کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز رکھنا چاہیے، آپ کو حق اور باطل کے اندر فرق محسوس ہونا چاہیے، سچ اور غلط، صحیح اور غلط کے جو فرق کو ہے اس کو سمجھنا، اس کے احساس کرنا، وہی جو ہے وہی چیز آپ کی ذات کو سمجھنے کی مترادف ہے۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت ہی جو ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یا تو مسجد یا پھر مولوی، اس کے علاوہ آپ کی معرفت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، انہی سے آپ کو معرفت اور مغفرت ملے گی، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے۔ آپ کو معرفت اور مغفرت کے لیے اللہ پاک نے سب سے بہترین چیز اپنا کلام اتارا ہے۔ اس کلام کے اندر اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مجھے تمہاری عبادتیں نہیں چاہیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ مجھے عبادتیں نہیں چاہیے، وہ صاف اپنی کلام میں اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھ تک تمہارے خیرات، صدقات، خون یہ نہیں پہنچتے ہیں۔ مجھ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تو تمہاری نیت ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے نہ تو عالم ہونا ضروری ہے اور نہ ہی عابد ہونا ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے عالم اور عابد گزرے ہیں مگر اللہ کی معرفت سے خالی تھے۔ دیکھا جائے تو شیطان سے بڑا علم اور شیطان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور شیطان سے زیادہ عبادت گزار بھی کوئی نہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے ایک ہی جھٹکے کے اندر اس کو ملعون قرار دے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا انکاری ہوا تھا۔ عبادت کی اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ آپ کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے پاس ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں نہیں بلکہ ٹریلین اس کے پاس فرشتے ایسے موجود ہیں اور ایسی مخلوقات موجود ہیں جو سجدوں میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یا جب سے ان کو پیدا کیا ہے تب سے پڑی ہوئی ہیں، اور جب تک قیامت رہے گی تب تک پڑی رہے گی۔ خیر، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے عبادت آپ کو عبادت کرنی ہے، وہ جو فرض ہے وہ الگ ہے۔ عابد کا اور عالم کا یہ کرائٹیریا قطعی نہیں ہے۔ اللہ کی جو معرفت ہے اس کا صرف ایک کرائٹیریا ہے، صرف ایک کرائٹیریا، اور وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتنے 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 توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہیں اور اللہ پہ کتنا توکل کرنے والے ہیں۔ ورنہ عبادت اور علمیت پہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا، حضرت یزید بن بستانی رحمۃ اللہ سے زیادہ عابد کوئی نہیں تھا۔ یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حوض کے پاس بیٹھے اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھے مطالعہ فرما رہے تھے۔ وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا، اور جب اس درویش نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کے مطالعے میں مگن دیکھا تو ان کو جا کر اس نے ان کے جھنجھوڑ کا پوچھا، یہ کیا ہے اور تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس انداز پہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اس طرح انہوں نے ریئیکٹ کرا کہ آپ نے اس درویش کو کہا کہ اے درویش، کیا تجھے اس سے کیا سروکار ہے جب یہ تیرے جاننے کی کوئی مطلب کی چیز ہی نہیں ہے؟
تجھے اس سے کیا مطلب, تو کیا جانے کہ کیا چیز ہے, جا اپنا کام کر. تو اس جواب پہ وہ درویش کچھ اچھا نہ لگا اور اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دیا. پانی کا سے بھرا ہوا وہ حوض تھا, کتابیں حوض میں گئی ہیں اور اس کتابوں نے اپنی سیاہی پانی میں جاتے کے ساتھ ہی چھوڑ دی, اور لمحوں کے اندر تمام حوض کا پانی کالے رنگ کی سیاہیوں سے گندلا ہو گیا. یہ دیکھنا نہ تھا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سٹ پٹائے اور اپنا سر پکڑ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے شخص, تجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ تو نے کیا کرا؟ یہ ایسا خزانہ تو نے پانی میں ضائع کر دیا جو آج کے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھا. یہ کتنی قیمتی اور انمول کتابیں تھی, تو تصور نہیں کر سکتا, اور تو نے ظلم کرا ہے میری ذات پہ. جب ظلم کی ذات کو اس درویش نے سنا تو اس نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ سے فرمایا کہ میں ظالم نہیں ہوں, یہ کہہ کر اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو صبر کر, میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. اور وہ حوض میں کود گئے, اور اس درویش نے جتنی کتابیں حوض میں ڈالی تھیں حوض سے نکال کے لا کر حضرت رومی جلال الدین کے قدموں میں رکھا اور کہنے یہ لے تیری کتابیں, پریشان نہ ہو. حضرت جلال الدین رومی نے جب کتابیں کھولیں تو آپ کی اوسان خطا ہو گئے اور آپ ایک اضطراب کی کیفیت میں آ گئے, اور آپ کی زمین جو ہے آپ کے پاؤں تلے نکل گئی کہ ایک ورق بھی پانی سے گیلا نہیں ہوا تھا, ایک قطرہ پانی کا کسی الفاظ پہ لگے ہوئے نہیں تھے, جس طرح کتاب پہلے رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح وہ رکھی رہی. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو اس پر اس شخص نے کہا چھوڑ, تو یہ تیرا کام نہیں, اور یہ کہہ کر وہ جانے لگا. تو حضرت جلال الدین رومی اس کے پیچھے بھاگے اور کہا خدا کے لیے مجھے بتا کہ تو نے کیسے کرا. تو اس شخص نے کہا جو تیرا کام نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا پوچھتا ہے. تو وہ شخص کون تھا جس نے یہ کرا تھا؟ یہ کرامت جس سے ظاہر ہوئی تھی وہ حضرت شمس التبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اپنے وقت کی کرامت, اپنے وقت کے بے پناہ معجزہ دار ولی تھے. اور اب ایک طرف وہ عالم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسری طرف کے وہ کرامت والے بزرگ جن کو علم اور اس سے کوئی شفق نہیں تھا مگر اللہ نے ان کو بڑی کرامت دی تھی. میرا یہاں کہنے کا مقصد اور اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ جو معرفت ہے وہ علم سے یا عبادت سے نہیں ملتی ہے. معرفت کا جو حصول ہوتا ہے, یہاں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, جو ہمارے یہاں کے جو مولوی نے ایک غلط کانسیپٹ بٹھایا ہوا ہے, اپنا محتاج بنایا ہوا ہے, اور ایک غلط روی پر لوگوں کو ڈالا ہوا ہے کہ آپ جب تک ان کی خوشنودی کے لیے ان کے چلے بازی نہ کرو اس وقت تک آپ معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. معرفت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے, آپ کا معرفت الہی کے اندر 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو بہت میٹر کرتی ہے. ایک, شکر کرنا سیکھیں خدا کا. دوسرا, توبہ کرنا سیکھیں. اور تیسرا, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا سیکھیں. اگر یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی, پھر اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. جب خود اللہ ہماری ذات میں پیوست ہے, خود اللہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو پھر ہمیں کسی وسیلے کی یا کسی مولوی کی یا کسی کی کیا ضرورت ہے. ہم آج تک اپنے رب کی ربوبیت کو سمجھے ہی نہیں ہیں. اور پھر آپ اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ جتنا انسان اللہ کے قریب رہا ہے یا ہوا ہے, اتنا پوری کائنات پہ, چاہے وہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان کے اندر کی مخلوق ہو یا پھر اللہ کے پاس ان کے فرشتوں کی مخلوق, اللہ کے پاس اگر قرب کسی کو قربت کا ملا ہے تو وہ انسان کو ملا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
معراج میں اللہ پاک کی ذات کا دیدار کرنا، جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتوں آسمان پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر گئے تھے، اور پھر وہاں سے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگے چلنے کو کہا تھا، تو جبرائیل نے کیا کہا تھا کہ اے محمد اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر اللہ رب العزت کی تجلیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل جائیں گے، خستر ہو جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رکو اور پھر میں جاتا ہوں۔ پھر میرے نبی اللہ کے پاس اس جگہ گئے تھے جہاں پہ کوئی حجاب نہیں تھا، یا تو پھر اللہ تھا، یا تو اللہ کا نور تھا، یا پھر نبی کا نور تھا۔ نبی تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ نبی نور تھے، ایک تو بشر تو تھے ہی تھے، پھر وہ نور ہی کی طاقت تھی کہ جس نے اللہ کے نور سے ہی نبی کے نور کو وجود میں لایا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نور ہیں اور پھر ان کا نور اللہ کے نور کتاب نہیں لا سکتا تھا، تو پھر ایک انسان کے بدن کی تو وہ اوقات ہی نہیں ہو سکتی نا۔ تو پھر نبی بشریت کے ساتھ نورانیت بھی رکھتے تھے، اور پھر وہی نور تھا جو اللہ کے قرب حاصل ہوا۔ خیر یہ تو ایک الگ میٹر ہے، اللہ کی معرفت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں جب ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ میں تیری شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو شرک سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کو عبادات سے آپ کو علمیات سے معرفت نہیں مل سکتی۔ یہ اگر معرفت ملنا ہے تو پھر وہ آپ کو اللہ کی کچھ باتیں، چند باتیں تو آپ کو اپنانی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ رائل برانڈا کی کتاب دی سیکرٹ، دوسری کتاب ہے اس کی دی میجک اور ہیروئن پڑھ لیں۔ اس نے وہ تینوں کتابوں میں جو جادو کہہ رہا ہے کہ لفظ کا ہے، وہ صرف اور صرف شکر ادا کرنے کا۔ آپ جتنا شکر ادا کریں گے آپ اتنا ہی جو ہے آپ کے معاملات صحیح ہوتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، اور آپ کو دنیا کی ہر خوشی اور راحت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہی بات قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پسند ہے شکر کرنے والے لوگ۔ تو اے بندے جتنا شکر ادا کرے گا میں تجھے اتنا نوازوں گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنی غلطیوں کو تلاش کرو۔ یہی تو ہے نا پہچان، کہ ہم کس طرح اپنی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ اپنی ذات کی پہچان کیا ہے، یہی ہے۔ اور پھر اس پہ توبہ کرو۔ یہ توبہ کا لفظ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ واحد لفظ ہے جو اللہ نے القا کرا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہی وہ ورڈ تھا جو حضرت سزا نافرمانی کی شیطان کو بھی ملی تھی، اور سزا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ملی تھی۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی جس کی سزا ملی تھی، مگر اللہ نے معافی صرف توبہ میں رکھی ہے۔ یہ واحد لفظ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کے لیے معافی کے دروازے کھولے، اور جب شکر ادا کرا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کی نعمت سے اور رحمت سے نوازا کیا، اور پھر ان کو ایک کر دیا گیا۔ تو شکر اور توبہ کی تو اتنی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے آپ کے یقین کا، آپ کے توکلتوں کا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی موٹیویٹر اسپیکرس ہیں، جیسے جو خاص کر ٹونی رابنسن ہے، ایڈورڈ ڈی بونو ہے، اسٹیفن کارکوے ہے، یہ سب اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور ان کے لیکچر کا جو محور ہے وہ لفظ بلیو ہی ہے، کہ ہمارا بلیو ہی ہم کو زمین سے عرش پہ پہنچاتا ہے۔ یہ جو لفظ کی جو طاقت ہے یہ آپ کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، اور یہی اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ تم اعتقاد کر لو، مجھ پہ تم اعتماد کر لو، پھر دیکھ بندے میں تجھے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی معرفت کے 2 3 4 الفاظ ایسے ہیں جو عبادت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو اپنی زندگی پہ رائج کر لیں، اپنے اندر نافذ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ
کے معاملات کس طرح سدھرتے ہیں، زیادہ نہیں. آپ ان 3-4 ورڈوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات نہ صرف بدلنا شروع ہوں گے بلکہ روحانیت آپ کی بڑھنا شروع ہوگی، اور اس کا چینج آپ کے خوابوں سے آنا شروع ہوگا. آپ کو بہت ساری چیزیں ایلا اور الہام ہونے لگیں گی، مگر ان چیزوں کو آپ کو اپنانا ہے. اور خاص کر ساتھ میں جب آپ ان چیزوں کی پریکٹس کرنا شروع کریں تو جھوٹ سے اجتناب کریں، لغو باتوں سے اجتناب کریں. یہ 2 ورڈ ایسے ہیں، یہ 2 الفاظ ایسے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں تو آپ جو ہے معرفت الہی کے اونچے درجے پر آ سکتے ہیں. ولایت آپ کو بھی مل سکتی ہے، نبوت تو نہیں ملے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ نبوت ختم ہو گئی. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ختم نبوت کا مقصد ہی یہی ہو کہ نبی کی ذات پہ نبوت ختم ہے. مگر ولایت ہر اس انسان کو مل سکتی ہے جو کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تقویٰ کرتا ہے، اور جس نے ایک حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر وہ شخص ولی ہے جو عبادت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اور سب سے اور تھوڑا تقویٰ اختیار کرتا ہے. اور آج کے دور کا تقویٰ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا برائی سے روک لیں. تو یہ 3-4 چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات کس طرح بن جاتے ہیں، اور جب معرفت ملتی ہے نا تو ولایت خود مل جاتی ہے. ورنہ آپ کتنی عبادتیں کر لیں، کتنے سجدے کر لیں، سب بیکار ہیں. اور آج کل معذرت کے ساتھ کہ ہماری عبادتیں ہیبیچول ہو چکی ہے، جو ہمیں نہ سدھار رہی ہیں نہ ہم میں کوئی چینج لے کر آ رہی ہے. جب تک ہم اپنے ان 3-4 عمل کو درست نہیں کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنی ذات میں، جب تک ہم نہ اللہ مل سکتا ہے نہ اللہ کی معرفت مل سکتی ہے. کائنڈلی میری بات کو سمجھیں اور تھوڑا سا اس پہ عمل کریں، آپ کو بہترین رزلٹ ملیں گے.